نام ہی نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے تعلق سے کچھ بیان کیا تھا، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو جہل جیسا بدبخت انسان، سنگ دل کافر انسان بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ پا کر رہا۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد اس پر ان کو حکم دیا سپاہیوں کو کہ اس کنویں کے اوپر سے گھاس پھوس ڈال دیں تاکہ کنویں کا پتہ نہ چل سکے، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہو تو وہ کنویں میں گر جائے۔ اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ کر بیٹھ جانا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں گر جائیں تو ان پر مٹی اور پتھر ڈال دینا معاذ اللہ۔ اب جو ہے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ غرض کی ابو جہل بدبخت نے کنواں کھدوانے کا حکم دیا، کنواں کھود دیا گیا، اوپر سے گھاس پھوس ڈال دی گئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہونے والا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس راستے سے نہ گزرنا، اس لیے کہ ابو جہل ملعون نے آپ کی خاطر کنواں کھدوا رکھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کنویں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کنواں سمٹ جاتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدم ہائے ناز کو بڑھاتے ہوئے کنویں کو پار کر جاتے ہیں۔ اب ابو جہل کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کا منصوبہ یہیں فیل ہو گیا۔ اس کا منصوبہ تھا، اس کی پلاننگ تھی کہ اسلام کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، بھادی اسلام کا کس طریقے سے خاتمہ کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، جب اتنا سنا ابو جہل نے کہ اس کا پورا منصوبہ خراب ہو گیا ہے، اس کا منصوبہ فیل ہو گیا ہے، تو اسی سوچ میں وہ کنویں کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور جب کنویں کے پاس جاتا ہے تو دھوکہ کھا کر خود اس کنویں میں گر جاتا ہے۔ جب اس کنویں میں گر جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے بچانے کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے میرے سپاہیوں مجھے بچاؤ۔ ان کے سپاہیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، ان کی بازوؤں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ ابھی ابو جہل کو کنویں سے باہر نکال سکیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کنویں میں رسی ڈالی جاتی تھی تو جتنی رسی کنویں میں ڈالی جاتی تھی کنواں اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب چاروں طرف سے مایوسی کے سناٹے پسر گئے اور چاروں طرف سے مایوسی چھا گئی، تب ابو جہل اسی کنویں سے چیخا اور کہا کہ خبردار، تم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، تم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تم مجھے اس کنویں سے نکال سکو۔ جاؤ تم محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، انہی کو بلا لاؤ، وہ ہمیں اس کنویں سے نکالیں گے۔ غرض کی اس کے سپاہی اس کا حکم پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل آپ کو کنویں سے نکالنے کے لیے بلا رہا ہے۔ یہاں پر آپ سوچیں، بتاؤ جس نے پیغمبر آخر الزماں کے لیے کنواں کھدوایا تھا کہ پیغمبر اس میں گر جائیں، لیکن وہ خود ہی گر گیا، اور جب وہ گر گیا تو دیکھیے آپ کہ نکلوانے کے لیے انہی کو بلا رہا ہے جس کے لیے اس نے کنواں کھدوایا ہے۔ میرے پیغمبر کی یہ شان ہے، ان کو بھی یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر شے پر ہے، ہر کوئی ان کی رحمت کا صدقہ پا کر رہتا ہے۔ غرض کہ میرے پیغمبر آخر الزماں نورانی چہرہ لے کر پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ
اس کنویں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تجھے کنویں سے ایک شرط پہ نکالوں گا، میں تجھے اس شرط پہ نکالوں گا اتؤمن باللہ والرسول کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تب میں تجھے اس کنویں سے نکالوں گا۔ ابو جہل نے آپ سے شرط لگا لی اور آپ ہاں کر لیا کہ میں جو ہے آپ مجھے نکال دیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اور اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب میرے پیغمبر آخر الزمان نے اپنے نورانی ہاتھ اپنے دست انور کا اشارہ کیا، ابو جہل باہر آ گیا۔ اس بدبخت نے باہر نکلنے کے بعد جب وہ بدبخت باطن انسان، بدبخت سیاہ کافر جب باہر نکلتا ہے تو وہ ایمان لانے کے بجائے کہتا ہے آپ تو بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ پیغمبر کے دل کو چوٹ پہنچایا، پیغمبر آخر الزمان کے دل کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ تو دیکھا خیر آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک باطل پرست انسان اور ایک سیاہ دل کافر انسان، ابو جہل جیسا ملعون لعین بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ پا کر رہا۔ تو اگر ہم اپنے آقا کا چرچا کریں گے، ان کے حکم پہ چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہم پہ خوب خوب برسے گی، ہم پہ جو ہے طرح طرح کی جو ہے نعمتوں سے ہم کو نوازا جائے گا۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ جب آزاد کردہ غلام ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، اپنے والد سے بچھڑ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت زید اپنے والد سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی ملاقات اپنے والد گرامی سے ہو جاتی ہے، دونوں حضرات بغل گیر ہو کر روتے ہیں۔ اب حضرت زید کے والد گرامی پیغمبر آخر الزمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرا بیٹا عنایت کر دیجئے، آپ مجھے میرا بیٹا بھی میرے پاس بھیج دیجئے۔ اب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، زید کو یہ اختیار ہے، اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اور یہاں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ اب آپ کے والد محترم نے آپ سے کہا بیٹا چلو۔ اب حضرت زید نے عرض کیا اے میرے والد محترم، میری سو جان قربان ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں آپ سے زیادہ مہربان آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہوں۔